جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو اہل ایمان کے دل خوشی سے جگمگا اٹھتے ہیں اور ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ جس طرح شاعر کہتا ہے کہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ جب میرے آقا کی ولادت کے ایام آتے ہیں، ہر زبان پر خوشیوں کے ترانے ہوتے ہیں، ہر لب پر خوشیوں کے ترانے ہوتے ہیں، ہر چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا بوجھ غم ہلکا ہو گیا کہ حضور کی ولادت کے ایام نصیب ہو گئے۔ محترم حضرات، یہ آپ جانتے ہیں، یہ جو خوشی ہوتی ہے، یہ جو ہم خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، بیٹے کی پیدائش کے موقع پر ہو، مکان ملنے پر ہو، گاڑی ملنے پر ہو، بیٹی کی شادی کے موقع پر ہو، دنیا جہان کا کوئی بھی آپ کو انعام ملتا ہے، آپ خوشی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اس کے لیے کوئی آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، اگر کوئی بندہ خوشی اس طریقے سے کرتا ہے کہ شریعت کے حدود کو کراس کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، ناجائز یعنی کہ خوشی میں آ کر کہ کوئی شراب پینا شروع کر دے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی دائرے میں رہ کر آپ اگر خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اس سے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا۔ اب ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے جب ایام آتے ہیں، ہم سب خوشی کرتے ہیں، ہم سب اپنے گھروں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں چراغاں کرتے ہیں حسب توفیق، اب میلاد شریف کا اہتمام کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو اس پر سوشل میڈیا کے ذریعے پہلے تو کتابیں چھپتی تھی، رسالے چھپتے تھے، پمفلٹ چھپتے تھے، اب کیا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اعتراضات چھوڑے جاتے ہیں، واٹس ایپ کیے جاتے ہیں، اور فیس بک پہ اس طرح کی پوسٹیں چلائی جاتی ہیں۔ اور وہ اعتراضات کیا ہوتے ہیں؟ جی جناب، میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ اول تھے انہوں نے میلاد منایا؟ کیا حضرت عمر فاروق نے منایا؟ کیا حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ نے میلاد منایا؟ کیا مولا علی نے منایا؟ پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، حضور دادا صاحب، مختلف بزرگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، اور ان کا جو دور ہے وہ سن بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب جب اس طرح کی کوئی پوسٹ سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں، جو میلاد منانے والے ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے علماء اس کا جواب نہیں دیتے، اس کا جواب آنا چاہیے۔ میں عرض کروں گا کہ میں جواب کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال دوں، اور نئے انداز میں دوں، نئے دلائل شامل کروں۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ ظاہر ایک مطالعہ آپ کرتے ہیں، پچھلے سال آپ نے مطالعہ کیا، پھر آپ نئی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، کئی کتب لوگوں نے لکھی ہیں، تو مطالعے میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، میں جو جوابات عرض کروں گا، میں کسی مسلک پہ ہٹ نہیں کرتا، میں فرقہ واریت کی باتیں نہیں کرتا، میں صرف اور صرف جو اعتراضات ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آتی ہیں، جس سے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے، ان اعتراضات کے جوابات دوں گا۔ ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے، اس نے ہونا ہے، میلاد نے دن بہ دن میلاد میں اضافہ ہونا ہے، میلاد نے دن بہ دن بڑھنا ہے۔ وہ میلاد کا پروگرام ہو، وہ جلوس ہو، وہ جھنڈیاں ہوں، وہ یا رسول اللہ کے نعرے ہوں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے۔ اب پچھلے سال سے اس دفعہ جلوس بڑا ہوگا، پچھلے سال سے میلاد النبی کے پروگرام زیادہ ہوں گے، پچھلے سال سے چرچا زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ والضحیٰ پارہ نمبر 30 آپ پڑھ کر دیکھیں، جب اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کی ہر پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی اچھی ہے، بہتر ہے، مجھے آپ یہ بتائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر، نبی پاک کا چرچا تو دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ اب پہلا سوال کہ میلاد منانا شرک ہے، حالانکہ اس سوال پہ اگر آپ غور کریں، یہ سوال بدنیتی کی بنیاد پر کیا گیا ہے، بدنیتی کہیں یا جہالت کہیں یا علم سے دوری کہیں۔ میلاد جو ہم مناتے ہیں،
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی مناتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پیدا ہوا؟ مجھے بتائیں، کسی کا ہے؟ کسی کا بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سورہ اخلاص میں؟ لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ خاندان سے پاک ہے۔ سمجھ گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد مناتے ہیں، پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ نبی پاک پیدا ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ جو ہم میلاد کرتے ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے ہم حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ سب سے بڑا شرک کا توڑ میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جواب آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ دوسرا اعتراض، جناب میلاد منانا بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی وہ مردود ہے۔ حالانکہ حدیث کا ترجمہ انہوں نے غلط کیا۔ جس نے دین میں وہ بات پیدا کی جو دین کے قسم سے نہیں، اور تو دین کے جو چیز مخالف ہے، اگر کسی نے ایسا کام کیا وہ مردود ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میلاد جو ہم کرتے ہیں، کیا میلاد ہمارے نزدیک فرض ہے؟ کیا واجب ہے؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ بھئی میلاد کو سنت موقدہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد ایک مستحب اچھا عمل ہے، کریں ثواب ہے، نہ کریں گناہ نہیں ہے۔ جو نہیں کرتے ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میلاد کی مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کو جلوس سے روکتے ہیں، میلاد سے روکتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں ایسا نہ کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہے، ایسا نہ کرو۔ باقی جو نہیں کرتے، ہم تو یہ نہیں کہتے اللہ معاف کرے، کوئی بندہ اگر نبی کا میلاد نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، ہم تو نہیں کہتے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ان کو یہ حدیث بھی پڑھنی چاہیے کہ آقا علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے میرے آقا کا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اور اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس کے بعد عمل کرنے والوں کا بھی، یعنی کہ جو عمل کریں گے اس کا اجر بھی اس بندے کو ملے گا جس نے رائج کیا، عمل کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور جس نے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی، اور جس نے کوئی غلط کام ایجاد کیا تو اس کو دیکھ کر جتنے لوگ کریں گے، یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جس نے بنیاد رکھی اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ آگے غلط کام کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا۔ اب بدعت کی ہے دو قسمیں، ایک ہے بدعت حسنہ، ایک ہے بدعت سیاہ۔ اب بدعت حسنہ جو اچھی بدعت کو کہتے ہیں، بہت سارے ایسے کام جو آقا علیہ السلام کے دور میں نہیں ہوئے لیکن بعد میں ہوئے، لیکن وہ بدعت حسنہ میں آتے ہیں، وہ اچھی بدعت میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک جو ہے وہ جمع تو نہیں تھا، صحابہ کرام نے جمع کیا، یہ بدعت حسنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ تراویح کی جماعت باقاعدہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، یہ حضرت فاروق اعظم نے شروع کرائی، یہ فاروق اعظم نے شروع کرائی، سمجھ گئے؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں قرآن پاک پر یہ جو زبر زیر پیش آپ کو نظر آتے ہیں، یہ حجاج بن یوسف نے لگائے ہیں، اور حجاج بن یوسف نے آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی ہے۔ اور حجاج بن یوسف کون ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بہت بڑا قاتل تھا، ظالم تھا، بہت بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف، لیکن حجاج بن یوسف نے ایک اچھا کام کیا، قرآن پاک پر زبر زیر پیش لگائے، ہر بندہ اس کے اچھے کام کی تعریف کرتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی تو اس کو کوئی بندہ غلط نہیں کہتا، کہتے ہیں ٹھیک کیا۔ تو محترم حضرات پتہ چلا اگر کوئی ظالم بھی ہو، قاتل ہو، اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو اچھا کہنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ قاتل اس نے اچھا کام کیوں کیا۔ تو محترم حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دیکھیں مسجد ہے، جب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب بہت سارے ایسے کام جو فرائض میں سے آتے ہیں،
فرائض میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح کیے گئے اس طریقے سے اب نہیں ہو رہے۔ مثال کے طور پر حج ہے، حج فرض ہے نہیں فرض؟ آقا علیہ السلام جب حج پہ جاتے تھے صحابہ کرام خچر پہ جاتے تھے، گھوڑے پہ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاز پہ ہم جاتے ہیں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، کوئی کہے کہ بھئی آپ نے حج کیونکہ فرض ہے اس میں آپ نے جہاز پہ جانا نئی چیز داخل کر دی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں صفا مروہ پہ جو صحیح آج کرتے ہیں، یہ جو ہم اے سی لگے ہوئے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کیا نبی پاک کے دور میں تھے؟ آپ آج جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں وہاں پر جو آپ کو ٹھنڈے پتھر لگے ہوئے، پاؤں نہیں جلتے، تپش محسوس نہیں ہوتی، کیا نبی پاک کے دور میں لگے ہوئے تھے؟ محترم حضرات، اب تو آپ وہاں جاتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں اے سی لگے ہوئے ہیں لوگوں کے سہولیات کے لیے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیں، نماز ہے، نماز فرض ہے نہیں فرض؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی کیا کیفیت تھی؟ اب آپ یہ دیکھیں اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اب کوئی کہے یہ سارا بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں بدعت ہے، لیکن یہ غلط بدعت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بدعت نہیں ہے کہ اسلام کو نقصان دے۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ اگر کوئی کہے یہ نقصان ہے کہ ظہر کے 4 فرض ہیں، ظہر کی میں بات کروں، جمعے کی بات نہیں کہہ رہا، اب کوئی کہے کہ میں 5 رکعتیں پڑھتا ہوں، یہ نقصان ہے، یہ اسلام میں نئی چیز داخل کر رہی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کام کرتا ہے جس سے اسلام کو نقصان نہیں ہوتا اور اسلام میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کی خوشی کو بدعت کہنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جہالت ہے۔ اور یہ ساری خوشیاں جو باقی ہم مناتے ہیں ان کو کوئی بھی بدعت نہیں کہتا، صرف حضور کی ولادت کی خوشی کو یہ اس طرح کہہ دینا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ صحابہ کرام نے میلاد منایا، سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ صحابہ کرام کی بات میں کروں گا، اللہ نے میلاد منایا۔ آپ قرآن پاک کی آیت پڑھیں، 3 پارہ، 3 پارے کا یہ جو آخری رکوع ہے اس کی پہلی آیت آپ پڑھیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے ایک عالم ارواح میں جلسہ ہوا توحید کا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام روحیں موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جواب دیا گا بلا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ پھر ایک جلسہ ہوا رسالت کا، اس میں سب لوگ نہیں تھے، یہ خاص جلسہ تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کی شان کا کیا، اس نے اللہ نے سب کو نکال دیا، صرف انبیاء کی روحیں تھیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انبیاء سے خطاب کیا، اب اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے اور انبیاء سن رہے ہیں، تو اللہ کے محبوب کی شان بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کے محبوب کی شان سننا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اچھا، کس طرح اللہ نے شان بیان کی؟ 3 پارہ، 3 پارے کا جو آخری رکوع ہے اس کی پہلی آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر آئے تمہارے پاس عظمت والا رسول تصدیق کرنے والا اس چیز کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ہو، تو ضرور ضرور تم اس پر ایمان لانا۔ اللہ نے رسولوں کو کیا کہا؟ تم اس پر ایمان لانا، اور صرف ایمان لانے کی بات نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، ضرور اس کی مدد کرنا۔ 2 باتیں ہوگی، جب یہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی نبیوں سے، انبیاء سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قَالَ أَقْرَرْنَا، کیا تم نے اقرار کیا؟ کیا تم نے اقرار کیا؟ یہ اللہ نے نبیوں سے پوچھا، اقرار کیا؟ اچھا، اور میرا یہ جو بھاری عہد ہے، وعدہ ہے، یہ قبول کیا؟ تو سب نبیوں نے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اچھا، بات ختم ہونی چاہیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے آگے کیا؟ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ فرماتا ہے پس گواہ رہنا، میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔
اللہ فرماتا ہے یہ جو میں نے تم سے عہد لیا میرے نبی پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، سب نے کہا اقرار کیا؟ کہتے اقرار کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب نے اقرار کیا۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جو کوئی اس کے بعد اس عہد سے پھرا وہ لوگ نافرمان ہوں گے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، میرے آقا کی آمد کا ذکر، میرے آقا کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا ہے، اور یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ اس رسول پر ایمان لانا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر آپ کے دور میں میرا نبی آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب، تو آپ کی امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اے موسیٰ آپ کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے عیسیٰ سن لے، اگر آپ کے دور میں آ جائے میرا محبوب، آپ کی امت کا کلمہ ہوگا لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ، لیکن آپ کا کلمہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ تو یہ میلاد تھا جو عالم ارواح میں اللہ نے میلاد کا پروگرام کیا، اپنے نبی کی شان بیان کی اور تمام انبیاء نے وہ شان سنی۔ تو نبی کی شان بیان کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، اور نبی کی شان سننا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ اور یہ جلسہ خاص جلسہ تھا جس میں صرف انبیاء کی روحیں تھی، سب نہیں تھے۔ توحید کا جو جلسہ تھا، اللہ کی وحدانیت کا جلسہ تھا، اس میں سب روحیں موجود تھی، پورے انسانیت کی روحیں موجود تھی۔ لیکن اس جلسے میں یہ ہو گیا میلاد جو اللہ نے عالم ارواح میں کیا۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ بات میں نے آپ کو سمجھانا تھی کہ آپ اس کو سمجھیں۔ دوسرے نمبر پر یہ تو اللہ نے میلاد منایا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن بھی ایک میلاد ہوگا، ایک جلسہ ہوگا۔ محشر کے دن سارے نبی حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آخر میں جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ حضور کی بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے آقا کے لب پر ہوگا انا لہا انا لہا۔ تو سارے نبی ان کی امت حضور کی بارگاہ میں جائیں گے، میرے آقا سجدے میں سر رکھیں گے، رب فرمائے گا فراسہ کا محبوب سر تو اٹھائیے، مکھڑا تو دکھائیے، مانگ کیا مانگنا ہے؟ ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے محبوب آپ کو اتنا دیا جائے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت نہ لے جاؤں۔ فقط اتنا سبب ہے انقاذ بزم محشر کا کہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے دن کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ اس دن میرے آقا کی شان دکھائی جائے گی۔ ایک تو اللہ نے شان دکھائی ہے، اپنے محبوب کی شان بیان کی عالم ارواح میں جب رسالت کا جلسہ تھا۔ پھر یہ بھی قیامت کے دن ایک جلسہ ہوگا، سارے نبی دیکھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب یہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بیان کیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے، میرے آقا ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ کرام تشریف فرمائیں، میرے آقا نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ میرے آقا نے پھر خود آگے تعارف کروایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر اس کے دو گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا، میرے آقا نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان قبائل کو فرمایا کہ گروہ میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین یعنی کہ گھرانے میں یعنی کہ خاندان میں رکھا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی شریف آپ پڑھیں، باقاعدہ امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، ایک چیپٹر قائم کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے آ گیا؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بیان کیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور یہ آقا علیہ السلام نے یہ چیزیں ساری خود بیان کی ہیں۔ اچھا صحابہ کرام ایک دفعہ، وہ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ کرام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے،
میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، ہم پہ احسان کیا، تو ہم اس پر شکر ادا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا باخدا یہ بتاؤ، باخدا صرف اس وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا باخدا ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم لی ہے، یہ بدگمانی کی وجہ سے نہیں لی، بلکہ ایسا ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تمہاری یہاں بیٹھنے کی وجہ سے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، مجھے آپ یہ بتاؤ میلاد کیا ہے؟ نبی پاک کا ذکر کرنا ہے، نبی پاک کی تعریف کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام کا تو زندگی کا کوئی ایسے سیکنڈ تھا ہی نہیں جو صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہ مناتے ہوں۔ تو محترم حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود بھی بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے، میرے آقا نے خود بکرے ذبح کیے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک نے اپنا عقیقہ کیا۔ بھی آقا علیہ السلام کا عقیقہ تو پہلے ہو چکا تھا، تو عقیقہ تو زندگی میں ایک بار کرنا ہے، بار بار تو نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام نے خود کیا، اور میرے آقا نے خود، جب آقا علیہ السلام نے پیر کا روزہ رکھا، پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے پیر کا روزہ کس لیے رکھا؟ میرے آقا نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دن میں پیدا ہوا ہوں۔ میرے آقا نے خود تعلیم دی، حضور نے اپنی ولادت کا ذکر خود کیا۔ اب یہاں پر جب یہ تو میں نے یہ دلائل پیش کی ہے، صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کا میلاد منایا، ذکر کرتے تھے، ہر میلاد حضور کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں منایا، میرے آقا نے خود منایا۔ اب بدعت کی میں نے ساری وضاحت کر دی، تو میلاد کو شرک کہا جاتا ہے، میں نے وضاحت کر دی آپ کے سامنے۔ اب ایک دو اعتراضات اور ہیں، شارٹ میں جواب دوں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر لوگ کہتے ہیں اسلام میں 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو ذہن نشین کر لیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتاؤ سال میں کتنے جمعے آتی ہیں؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، یعنی اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، قرآن مجید میں ہے، سورہ المائدہ پارہ نمبر 7۔ اور وہ جو دسترخوان ہم پر نازل ہو تو وہ ہمارے لیے عید کا دن قرار پائے، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے۔ جس دن دسترخوان نازل ہو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو، اور جس دن مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہو اس سے بڑا عید کا دن اور کون سا ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کے امتی ہو، دسترخوان منانے پر عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہ ہمارے عید کا دن بن جائے۔ آپ حضور کی ولادت کے دن کو عید نہیں مناتے۔ ایک شخص حضور فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا کہ الیوم اکمل، تو یہ جو تکمیل دین والی آیات اگر ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کے طور پر مناتے۔ فاروق اعظم نے فرمایا ہم بھی اس کو عید کے دن کے طور پر، مجھے پتہ ہے یہ عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، بلکہ ہم تو 2 عیدیں مناتے ہیں۔ محترم حضرات مجھے آپ یہ بتاؤ سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 48 جمعے آتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتاؤ حضور نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو 50 عیدیں تو یہ بن گئی۔ اور میرا عقیدہ یہ اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ساری جو عیدیں ہیں وہ نبی کی ولادت کی عید میلاد النبی کے صدقے ملی ہیں۔ اچھا اسی حدیث میں ایک اور اعتراض کا جواب، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتی ہیں، 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال بھی ہوا، تو غم کیوں نہیں مناتے؟ میں عرض کروں گا بات یہ اسی حدیث میں اس کا جواب موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا، آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جمعے کے دن ہوئی۔ مجھے آپ یہ بتاؤ تو ہر جمعے کو غم کیوں نہیں مناتے؟ حضرات محترم اس کا جواب یہ ہے، سنیں، حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے۔ ہاں اس خاتون کے لیے ہے جس کا شوہر دنیا سے پردہ کر جائے، وہ 4 مہینے 10 دن عدت بیٹھے۔ غم جو ہے غم ہمیشہ نہیں منایا جاتا، خوشی ہمیشہ منائی جاتی ہے۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ تو اگر کوئی کہے کہ غم منانا ہے تو ہر جمعے کو غم منائیں۔ تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات نقطہ آپ ذہن نشین کر لیں، عید میلاد النبی کے حوالے سے۔ اور آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، جلوس کے حوالے سے بھی آپ سن لیں،
جب ہم عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں، صحابہ کرام نے باقاعدہ طور پر، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام نے باقاعدہ طور پر دستانے اتار کے جھنڈے بنا لیے، اور نجار کی بچیوں نے ترانے پڑے، طلع البدر علینا، اور جب ان لوگوں نے ترانے پڑے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں نے استقبال کیا میرے آقا کا۔ جب استقبال میں جلوس جائز ہے تو ولادت کی خوشی میں جائز کیوں نہیں ہے؟ آپ باقاعدہ اشتہار چھپتے ہیں، جب صحابہ کرام کے ایام آتے ہیں لوگ جلوس نکالتے ہیں، وہی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت کی خوشی نہ کرو، الٹی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ اور ایک اعتراض کہ نبی پاک کا وصال کا دن ہے، ایک بات یاد رکھیں، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر و طیب، اس میں لکھا ہوا کہ آقا علیہ السلام کا جو وصال ہے وہ 2 ربیع الاول کو ہے۔ بہت سارے علماء کے دلائل ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، 2 ربیع الاول کو ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کہے 12 کو ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار آپ کے نزدیک حضور کی ولادت کب ہے؟ کوئی ایک دن تو مانو، 8 کو مانو، 9 کو مانو، یعنی کہ جس دن بھی کسی ایک دن تو حضور کی ولادت کی خوشی کے لیے مناؤ تو صحیح، لیکن وہ مناتے ہی نہیں۔ تو آپ بات سمجھ گئے؟ تو پتہ چلا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ قرآن پاک کا نصاب تیار ہوا، یہ تمام مسالک کے علماء تھے اس میں، دیوبند، شیعہ، اہل حدیث، سب لوگ تھے، ہمارے بریلویوں میں سے، اہل سنت و جماعت میں سے حضرت علامہ سید ارشد سیک کاظمی شیخ الحدیث۔ HEC میں میٹنگ ہوتی تھی، 3 سال تک میٹنگیں چلتی رہی، اس میٹنگ میں میں ہی جاتا تھا کاظمی صاحب کے ساتھ۔ قرآن پاک کا وہ نصاب تیار ہوا، 6 سے 12ویں تک پڑھایا جائے گا، وہ 7 والیوں میں تیار ہو کر میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہاں پر یہ بات چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 کو ہے، ولادت ہی 12 کو ہے، تو آپ غم کیوں نہیں مناتے؟ تو کاظمی صاحب نے اس موقع پر کہا کہ میں کیلنڈر پیش کرتا ہوں کہ حضور کا وصال 12 کو بنتا ہی نہیں ہے، 12 بنتا ہی نہیں ہے، 12 نہیں بنتی، ہاں ولادت 12 کو بنتی ہے۔ اس وقت تمام مسالک کے ایسے چوٹی کے علماء جو ان کے ترجمان تھے، انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ پھر یہ ہے کہ ولادت 12 کو لکھی گئی، بعد میں جب وہ مجبور ہو گئے انہوں نے کہا وصال لکھو ہی نہ، ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ نصاب کی کتاب میں وہ لکھا ہوا ہے۔ تو محترم حضرات، ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال پیدا نہیں ہوتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسے بیہودہ قسم کے سوالات سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، ہمیں رونا آتا ہے کہ یہ لوگوں نے اب یہی کام کیا، اور ان کا جوابات دینا ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری نئی نسل کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہر سال نبی پیدا ہوتے ہیں، مجھے آپ یہ بتاؤ 14 اگست ہر سال کو بنتا ہے؟ آپ 14 اگست کی خوشی مناتے ہیں۔ علامہ اقبال ہر سال پیدا ہوتے ہیں، آپ علامہ اقبال ڈے مناتے ہیں، آپ قائد اعظم ڈے مناتے ہیں۔ چلو یہ تو دنیاوی باتیں ہیں، کیا قرآن مجید 27 رمضان کو ہر سال نازل ہوتا ہے؟ ہر سال آپ جشن نزول قرآن کا پروگرام مناتے ہی نہیں مناتے؟ جب یہ اور اپنے بیٹوں کے آپ سال گرائیں مناتے ہی نہیں مناتے؟ سیاسی لیڈروں کے آپ سال گرائیں مناتے ہیں، پیروں کی سال گرائیں مناتے ہیں، استادوں کے مناتے ہیں، اپنے مناتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، نبی کی جب سال گرہ کا معاملہ ہے اس وقت آپ کو فتوے یاد آتے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ ساری بے تکی باتیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت بسعادت جب ہوئی، آپ کو پتہ ہے میرے آقا کی ولادت کو وہ انفرادیت حاصل ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ہے۔ میرے آقا ماں کے پیٹ میں تھے، ہر نبی آ کر مبارکباد دیتا تھا، اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی، حضرت بی بی آمنہ فرماتی کہ تارے نیچے آ گئے، مجھے ایسے لگا کہ تارے مجھ پر گر نہ جائیں۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے میرے آقا کی والدہ کہ شام کے محلات نظر آنے لگے۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی تو جنت سے حوریں آئی۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی تو میرے آقا کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سال اللہ نے کافروں کے ہاں بیٹے پیدا کیے۔ کیوں کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو کافر اس کو زندہ درگو کرتے تھے۔ تو خوشی وہ ہوتی ہے جب سب مل کر منائیں۔ اگر ایک گھر میں ماتم ہو، ایک گھر میں خوشی ہو، اس کو خوشی نہیں کہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے گھر میں بیٹے پیدا کیے۔ اور ہم تو بکرے ذبح کرتے ہیں، ہم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اللہ نے حضور کی ولادت کی خوشی میں بیٹے تقسیم کیے ہیں۔ تو محترم حضرات، یہ ہے نبی کی ولادت کی خوشی۔ انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ لوگ جو زندہ درگو بیٹیوں کو کرتے تھے، بیٹیوں کو حقوق دینے لگے۔ وہ جو اپنی بیویوں کو حقوق نہیں دیتے تھے، غلام باندیاں سمجھتے تھے، وہ دینے لگے۔ محترم حضرات، نبی کا میلاد مناؤ۔ ابو لہب کافر تھا، اس نے نبی کا میلاد منایا۔ کیا کیا؟ محفل میں بیٹھے ہوئے، آپ کی لونڈی غلام کہتی ہے کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہو، آپ کو مبارک ہو۔ ابو لہب نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، جا تو آزاد ہے۔ جب ابو لہب مر گیا، ابو لہب کے گھر والوں نے دیکھا کہ ابو لہب کو قبر میں عذاب مل رہا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے ابو لہب کے عذاب